ارحم جیسے ہی بیسمنٹ میں آیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھتے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کہیں حیام اور مائسہ، یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ ابھی ارحم پلٹتا کہ بیسمنٹ میں موجود دروازہ کھول کر کافی تعداد میں آدمی باہر آئے۔ تو تم آ ہی گئے ارحم انصاری، ان آدمیوں کے درمیان میں کھڑے ایک شخص نے ارحم کو دیکھ کے کہا۔ ارحم سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ سب کے چہروں پہ ماسک تھے۔ تمہیں کیا لگا تم ہمارے آدمی پہ ہاتھ ڈالو گے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ خباثت سے کہا لگاتے ہوئے کہا تو ارحم نے تمسخر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو اب کیا تم اپنے چمچوں کے ساتھ مجھے مارنے آئے ہو؟ ارحم نے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا۔ تو سامنے کھڑے وجود نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ جو شخص اپنا چہرہ دکھانے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو وہ ارحم انصاری کو مارنے کی سازش کر کے آیا ہے۔ ویری فنی۔ ارحم نے اپنے قدم ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو اس شخص نے اپنے آدمیوں کو آگے بھیجا جس پہ ارحم نے کہا لگایا، جو دشمن کو آگ لگانے کا کام کر رہا تھا۔ ارحم نے پیٹھ پیچھے ہاتھ لے جا کے ایک تیز دھار چھوٹی سی تلوار کی طرح کا آلہ نکالا جو دیکھنے میں تو معمولی سا تھا، جسے دیکھ کے سامنے والے تمسخر سے ہنسے۔ سونیا بیک ٹو دا ریس۔ تیز میوزک کی آواز بیسمنٹ تک گونجی تو ارحم نے ہاتھ گھما کے اپنی جانب آنے والے شخص پہ وار کیا۔ تلوار کے آگے لگے چھوٹے چھوٹے کٹ جب اس شخص کی گردن پہ بری طرح سے لگے تو اس کی دل خراش چیخیں میوزک کی آواز میں دب گئیں۔ مسلسل اپنی جانب بڑھتے دشمنوں کی گردن پہ وار کرتا، انہیں ڈھیر کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بے وقوف تھے یا حد سے زیادہ خود کو طاقتور سمجھتے تھے؟ انہیں تھا کہ وہ یہاں پارٹی میں بنا پسٹل کے آئے گا تو ان کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ بے وقوف خود بھی خالی ہاتھ آ گئے تھے۔ جبکہ ان کے درمیان کھڑے شخص نے اپنے بچاؤ کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سالو وار کرو تم سب، ایک شخص نہیں سنبھالا جا رہا، اپنے آدمیوں پہ چلا کے کہا۔ تو ارحم نے اپنی تلوار نیچے پھینک دی اور ہاتھ سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کے وار کو نیچے جھک کے ضائع کیا اور پیچھے کو پلٹ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس شخص کی بازو پکڑ کے ایک ہی جھٹکے میں توڑ دی۔ حیام جیسے ہی اوپر آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے حیام راجپوت، تمہارے اس دلکش وجود نے کتنا تڑپایا ہے مجھے۔ اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پہ حیام صورت سے پلٹی۔ کون ہو تم؟ اندھیرے میں وہ اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ تمہارا عاشق، جب سے تمہیں دیکھا ہے ساری دنیا کا حسن تمہارے آگے بے معنی لگتا ہے۔ یہ آواز کہاں سنی تھی میں نے؟ حیام نے بری طرح اپنے لب کچلتے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کی۔ سامنے کھڑے شخص کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حیام اس کی آواز پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے اپنی آواز ذرا بھاری کرنے کی کوشش کی۔ آج تمہارے اس خوبصورت وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آج تو تمہیں اپنا بنا کے رہوں گا، اپنے قدم حیام کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ حیام سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی آواز بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 7 سال سے یہ دل کمبخت تمہاری قربت کے لیے بے چین ہوا پڑا ہے، حیام کے روبرو آ کے کہا، جبکہ چہرے پہ رومال بندھا ہوا تھا اور ہری آنکھیں ہوس لیے حیام کو دیکھ رہی تھیں۔ جب حیام نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کی ناک پہ وار کیا تو درد سے بلبلاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کامیاب ہونے دوں گی؟ اس کے پیٹ میں اپنے جاگر میں مکید پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ اسے یقین تو نہیں مگر تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہیل کی جگہ جاگرز پہن لیے تھے۔ اتنی لمبی فراک کے نیچے سے تو ویسے بھی نظر نہیں آنے تھے۔ ابھی حیام دوبارہ اس پہ وار کرتی کہ اس شخص نے حیام کی اپنی طرف بڑھتی ٹانگ کو پکڑ کے جھٹکا دیا تو وہ منہ کے بل نیچے گری۔ حیام! حسام کی گرجدار آواز پہ سامنے والے نے ہڑبڑا کے دیکھا اور وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ حسام جو حیام کو ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا تھا کسی شخص کو حیام کو گراتے دیکھ کے ایک دم سے چلایا تھا، جبکہ حیام نے حسام کی آواز کو نظر انداز کر کے اندھیرے میں غائب ہوتے شخص کو دیکھا۔ ابھی وہ اٹھ کے اس کی جانب بڑھتی جب حسام نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس اچانک افتاد پہ حیام
حسام کے چوڑے سینے سے ٹکرائی، جو پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگی تو نہیں کہیں؟ کندھوں سے تھام کے اسے اپنے سامنے کر کے فکر مندی سے حسام اس کا جائزہ لینے لگا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، حیام نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے کہا تو حسام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خوبصورت چہرے پہ اس وقت پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے واضح ہو رہے تھے۔ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے۔ حسام سمجھ نہ سکا کہ یہ ڈر کے باعث ہے یا اس کی قربت کی وجہ سے۔ میں مائسا کو دیکھتی ہوں۔ حسام کا حصار توڑ کے تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، جو حیام کو دیکھنے میں محو تھا۔ اس کے حصار توڑنے پہ وہ چونکا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھتی حیام کو دیکھا۔ وہ آج پھر اس کا حصار توڑ گئی تھی۔ غصے کی شدید لہر حسام کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ تن فن کرتا وہ حیام کے سر پہ پہنچا۔ وہ جو سیڑھیاں اتر رہی تھی، بازو سے تھام کے اس کو اوپر کو کھینچا اور بنا حیام کو سمجھنے کا موقع دیے اسے بازو سے پکڑ کے اوپر کی جانب قدم بڑھائے۔ ایک روم کا دروازہ کھول کے دیکھا، اس میں کسی کو موجود نہ پا کے حیام کو لیے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ دروازہ بند کر کے حیام کی طرف دیکھا، جو نم نگاہوں سے حسام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حیام کو بازو سے پکڑ کے دروازے کے ساتھ پن کیا۔ اب بس حیام، اس سے زیادہ حسام راجپوت تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتا، دبے دبے لہجے میں حیام کے چہرے پہ غرا کے کہا تو حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ نم ہوتی پلکیں اٹھا کے حسام کو دیکھا، جو غصے سے گہرے گہرے سانس بھرتا حیام کو ہی گھور رہا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو حسام، اپنا ہاتھ حسام کے بائیں گال پہ رکھتے ہوئے کہا، جس نے حیام کا ہاتھ پکڑ کے اس کا رخ اچانک سے دروازے کی جانب کیا۔ لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے مسز۔ حیام کے کان میں سرگوشی کر کے کان کی لو کو دانتوں میں لے کے ہلکے سے دبایا، جس کے باعث حیام کی سسکی اس خاموشی کے ماحول میں گونجی۔ حیام کے بالوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو میں سانس بھر کے انہیں ایک طرف کیا تو نظروں کے سامنے فراک کی زپ آئی۔ حسام نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا کے حیام کی طرف دیکھا، جو مسلسل اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پہ گلال بکھرا ہوا تھا۔ جب حسام نے ایک ہی جھٹکے میں زپ کمر سے نیچے تک کر دی، حیام نے صدمے کی کیفیت میں گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو نظریں حسام کی جذبے لٹاتی نظروں سے ٹکرائیں، جو مخمور نظروں سے حیام کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ حیام کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اپنے ہاتھ کی پشت حیام کی کمر پہ پھیرتے ہوئے اسے کپ کپانے پہ مجبور کر دیا۔ حسام پلیز نہیں، کپ کپاتے لہجے میں حیام نے بے بسی سے کہا۔ بالکل نہیں مسز، بوجھل گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرنے کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے فراک کندھوں سے نیچے کھسکا دی اور اپنے تشنا لب حیام کی گردن پہ رکھ دیے، جبکہ دونوں ہاتھ حیام کے پیٹ پہ باندھ کے گرفت سخت کر دی۔ اپنی کمر پہ جا بجا حسام کے دہکتے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ سانس دھونکنی کی مانند چل رہی تھی، جبکہ حسام پوری شدت سے اپنی جنونیت حیام پہ ظاہر کرتا اس کے لمس کو روح تک محسوس کر رہا تھا۔ کمر سے تھام کے حیام کا رخ اپنی جانب کیا۔ حیام نے اپنے دونوں ہاتھ حسام کے ہاتھوں پہ رکھ دیے اور حیا اور شرم سے بوجھل ہوتی نظروں سے حسام کی جانب دیکھا، جو گہرے گہرے سانس لیتا سر حیام کے سر سے ٹکا چکا تھا۔ آنکھیں خمار کی سرخی لیے ہوئے تھی۔ تم سے عشق ہے حسام راجپوت کو، تمہاری ناراضگی برداشت کر سکتا ہے لیکن دوری نہیں۔ تم مطلب پرست کا ہو یا کچھ بھی، آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ تم میری ہو، تمہاری روح مجھ سے جڑی ہے، تو تمہیں جسموں کی دوری بنانے کی اجازت نہیں ہے مسز۔ آگ سی آنچ لیے لہجے میں کہہ کے اپنے لب حیام کی شہ رگ پہ رکھ دیے۔ حیام کو اپنا آپ جذبات کی رو میں بہتا محسوس ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھ حسام کی گردن کے گرد باندھ دیے۔ حیام کی پیش قدمی پہ حسام نے کمر پہ گرفت سخت کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ کندھوں سے ہونٹوں کا سفر پل میں طے کیا۔ حسام کی شدت پہ حیام نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دی اور حسام کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ نہ جانے کب تک وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ جب حیام نے تھک کر اپنے ہونٹ جدا کیے
اور سر حسام کے کندھے سے ٹکایا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھڑکنوں اور تیز دھونکنی کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ حیام کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تو اس کی گردن سے کندھوں تک اپنی شدتوں کے نشان دیکھ کے ہونٹوں تلے لب دبایا۔ اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کے زپ بند کرتے ہوئے مسلسل حیام کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا۔ یہ تو آغاز شدت ہے مسز، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، شوخ لہجے میں کہا تو حیام نے خفگی بھری نظروں سے حسام کو دیکھا، مگر زیادہ دیر ان جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھا نہ گیا تو سرت سے پلکیں جھکا لیں، چہرے کی لالی میں پل میں اضافہ ہوا۔ حسام نے اس منظر کو مسکراتی نظروں سے اپنے دل میں اتارا۔ فاتن جو رضوان صاحب سے ملنے آیا تھا تو سامنے سے سہج سہج کے سیڑھیاں اترتی انان پہ نظر پڑی تو فاتن کو ہر شے ساکت ہوتی محسوس ہوئی، جبکہ فاتن کو اپنے سامنے دیکھ کے انان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ فاتن کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی مغرورانہ چال چلتی آخری سٹیپ سے 2 قدم پیچھے رک گئی، جبکہ فاتن ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے قریب آ کے بغور انان کا جائزہ لیا جو لائٹ پیچ کلر کی باربی فراک میں لائٹ میک اپ کیے اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ انان نے آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں ہاتھ کمر پہ باندھ کے فاتن سے پوچھا تو وہ ہڑبڑا کے ہوش میں آیا۔ کیا مطلب؟ میرے چاچو کا گھر ہے، فاتن نے دانت پیس کے انان کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میری چھوڑو، یہ تم اتنا سج دھج کے آدھی رات کو کہاں جا رہی ہو؟ انان کی من موہنی صورت کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، جبکہ انان نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے فاتن کو خود پر گروا لیا۔ وہ جو انان کے ہاتھ فضا میں پھیلانے پہ حیران ہوا تھا اسے خود پہ گرتا دیکھ کے گڑبڑا گیا اور جلدی سے اسے تھام کے ریلنگ پہ اپنا ہاتھ جمایا، ورنہ دونوں زمین بوس ہو جاتے۔ جبکہ انان اب آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھ فاتن کی گردن کے گرد باندھ دیے تھے، جبکہ فاتن دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بیوی کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے، گر جاتی اگر آن تو، فاتن نے دانت پیس کے کہا تو انان نے اپنا چہرہ آگے کر کے فاتن کے کندھے پہ زور سے اپنے دانت کاٹ دیے۔ تکلیف سے فاتن نے اپنے جبڑے بھینچ کے انان کو دیکھا جو شاید اس کا گوشت نکالنے کے چکر میں تھی۔ وہ ایکچولی میری کولیگ نے پارٹی رکھی ہے تو بس وہیں جا رہی ہوں۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بتایا اور آخر میں رائے لی۔ مائی اینگری برڈ، تم کیوں یہ چاہتی ہو کہ تمہاری کولیگ کی پارٹی کو اس کے جنازے میں بدل دوں؟ سخت لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا تو انان نے اپنی آنکھیں گھمائی جیسے کہنا چاہتی ہو جو مرضی کہو۔ اف، ان گنڈوں کے لیڈر کو اپنی کار کی ڈگی میں ڈالتے ہوئے ارحم نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور ایک تائرانہ نگاہ اس آدمی پہ ڈالی جس کے پاؤں اپنی ٹائی سے جبکہ ہاتھوں کو اپنی جرابوں کو ساتھ ملا کے باندھا گیا تھا۔ اب کسی فلم کا ہیرو تو میں تھا نہیں جو باندھنے کا سارا سامان ساتھ رکھتا، سر جھٹک کے کہتے ہوئے موبائل نکال کے ڈگی میں پڑے آدمی جس کا چہرہ ابھی تک ماسک میں قید تھا اس کی تصویر بنائی اور حیام کو سینڈ کر دی اور اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ جب تم لوگوں کے پیسوں پہ پلنے والے پولیس والے تم لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، تم لوگوں کے راز چھپا سکتے ہیں، تو سوچو وہی پولیس والے جب اپنے ملک سے وفادار ہوں تو تم لوگوں کا کیا حشر کر سکتے ہیں؟ سر جھٹک کے ڈگی بند کی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ حیام اور مائسہ کو ایک ساتھ میسج کر کے کار میں بیٹھ گیا کیونکہ اندر جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اگر کوئی اس پہ نظر رکھ رہا ہوا تو وہ اس آدمی کو مارنے یا نکالنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ روم میں چلیں؟ فاتن نے اپنی ناک انان کی ناک سے سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن مجھے پارٹی میں جانا ہے، ہنوز ویسے ہی فاتن پہ جھکے ہوئے کہا تو اس بات پہ فاتن کا سارا خمار اڑن چھو ہوا اور گھور کے انان کو دیکھا۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنا سج دھج کے گھر سے باہر قدم بھی رکھنے دوں گا؟ سخت لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا تو انان نے کوفت سے آنکھیں گھما کے فاتن کے چہرے کی طرف دیکھا جو سیاہ آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے روشن آنکھوں سے اسے ہی دیکھنے میں محو تھا۔
فاتین کے ایسے دیکھنے پہ عدنان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تو چلیں روم میں۔ اپنی گرفت عدنان کی کمر پہ سخت کر کے اس کے گال پہ شدت سے اپنا لمس چھوڑتے ہوئے پھر سے سرگوشی کی۔ کیوں؟ یہاں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر بابا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اپنی انگلی کی مدد سے فاتین کے ماتھے سے لکیر کھینچتے ہوئے دائیں گال تک لاتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ تو فاتین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ تب تو فائدہ ہو جائے گا۔ چاچو کو لگے گا ان کی بیٹی اور بھتیجا اب ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، تو چاچو جلدی رخصتی کا فیصلہ سنا دیں گے، شوخ لہجے میں کہتے ہوئے عدنان کو دیکھ کے آنکھ دبائی۔ تو عدنان نے سر جھٹکا، جبکہ فاتین کے چہرے پہ اپنی انگلی پھیرنے کا عمل جاری رکھا۔ کبھی دائیں گال سے تھوڑی تک آتی، پھر وہاں سے بائیں گال پہ، پھر ناک پہ، پھر وہاں سے ہونٹوں پہ آ کے ٹھہر جاتی، پھر دوبارہ ماتھے سے یہی عمل جاری کرتی۔ فاتین جذبے لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اپنے چہرے پہ حرکت کرتا عدنان کا ہاتھ تھام کر اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہیں بہکانے کی ضرورت ہے؟ فاتین کی طرف دیکھ کے کہا، جو عدنان کے چہرے پر، گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ بالکل نہیں فا، عدنان نے سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہا۔ تو فاتین نے شدت سے اپنے لب عدنان کی تھوڑی پہ رکھ کے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ حکم جانے فا، اپنا لمس عدنان کے ماتھے پہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ جنگ جیتنا ضروری ہے یا پیار؟ عدنان کے سنجیدہ لہجے پہ فاتین نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اپنا حصار توڑ کے 2 قدم پیچھے کھڑا ہوا اور سنجیدہ نظروں سے عدنان کو دیکھا، جو اس کے حصار توڑنے پہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر باقی کے 2 سٹیپ اتر کے وہ اس کے سامنے آ کے فاتین کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ تم خود سے مجھے دور کر گئے نا تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی، دبے دبے لہجے میں چلا کے کہا۔ تو فاتین نے جھٹکا دے کے عدنان کو اپنے قریب کر لیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتے تھے۔ جنگ اگر اپنے حق کے لیے ہو تو پیار سے بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر پیار میں آپ کے پاس کوئی اپنا حق نہ ہو تو پیار سے زیادہ وہ آپ کو ایک دن سزا یا قید لگنے لگتا ہے۔ لیکن میں تم سے یہی کہوں گا آن، اللہ پہ توکل کر کے پیار کا ہاتھ تھام کر یقین کی سیڑھی پہ قدم رکھ دو، تو میرا تم سے وعدہ ہے فاتین راجپوت تمہیں کسی میدان میں شکست نہیں ہونے دے گا۔ سنجیدہ لہجے میں اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا۔ تو عدنان نے اپنی نم ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ I love my sisters Fa. I love them very much. But I don't want to lose you either. I'm not selfish. I don't want to be selfish. بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے فاتین راجپوت کو تکلیف سے دوچار کر گئی۔ فاتین کا حصار توڑ کے پیچھے ہوئی تو فاتین نے تڑپ کے عدنان کو دیکھا، جو بری طرح اپنے لب کچلتی نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا فا، میں اتنے دنوں سے بہت الجھن میں ہوں، خود ہی کو سمجھ نہیں پا رہی۔ بھیگی آنکھوں سے فاتین کو دیکھتے ہوئے کہا تو فاتین راجپوت کو عدنان کے منہ سے ادا ہوا ہر لفظ اور عدنان کی آنکھوں سے گرتا ہر آنسو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا آن، جسٹ ٹرسٹ می، اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو عدنان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر جھٹکے سے مڑی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی، جبکہ فاتین ساکت سا اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے فا، جنون کی حد تک، لیکن تمہارے ساتھ کے لیے اپنی بہن کو کیسے نظر انداز کر دوں، جس نے ہماری ماں کے مرنے کے بعد جب ہمارے بابا نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا تب وہ ہماری ماں اور باپ دونوں بنی۔ میں کیسے اس کا غم نظر انداز کر دوں؟ دروازے سے ٹیک لگا کے روتے ہوئے اپنی بے بسی بیان کی تو سننے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بن کہے سمجھ جاتا تھا وہ بھی اب وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنے ارد گرد پھیلتی خوشبو سے اسے اپنے پیچھے کھڑے شخص کا اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن دل یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپ کپا رہے تھے، اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پرس پہ گرفت مضبوط کی
جب پیچھے کھڑے شخص نے مائسا کو اپنے حصار میں لیا تو مائسا نے اپنی سانس تک روک لی۔ تمہیں پتہ ہے آج تم اس ریڈ ڈریس میں جان لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی ہو۔ بوجھل لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے بسام نے اپنے لب مائسا کے بالوں پہ رکھ دیے۔ بسام، مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے، خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے مائسا نے کہا تو بسام نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر مائسا کا رخ اپنی طرف کر کے اسے سامنے دیوار سے پن کر دیا۔ اپنے دونوں ہاتھ مائسا کے ارد گرد دیوار پہ ٹکا کے اس پہ جھک آیا۔ مائسا کو بسام کی تیز اور آگ سی تپش لیے سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ اس دن تم نے صرف ایک بات کہی تھی جو میرے دل کو بری طرح زخمی کر گئی تھی، لیکن آج تم نے میرے سامنے کسی غیر مرد کی باہوں میں باہیں ڈالی تھیں، تو سوچو مائسا راجپوت، اس سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اپنا ہاتھ زور سے دیوار پہ مارتے ہوئے لہجے میں آگ سی تپش لے کے غرا کے کہا تو مائسا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تمہیں بتاؤں اس وقت میرا دل شدت سے کیا چاہ رہا ہے؟ اپنا ہاتھ مائسا کے کندھے سے ٹریس کرتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ تک لاتے ہوئے ابرو اچکا کے استفسار کیا۔ پوچھو مائسا راجپوت کہ تمہارے شوہر کا اس وقت شدت سے کیا دل چاہ رہا ہے؟ ایک دم چلاتے ہوئے کہا تو مائسا نے اپنے آپ کو دیوار میں گم کرنا چاہا۔ بسام، ہچکیوں سے روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہنا چاہا تو بسام نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ ایک لفظ نہیں، جو کہا ہے بس وہ پوچھو۔ سرد لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے جھک کے مائسا کے ہونٹوں پہ اپنے دانت گاڑ دیے۔ تکلیف پہ مائسا نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ کے اپنے دونوں ہاتھوں سے بسام کے کوٹ کو ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ انگوٹھے سے خون کی بوند کو صاف کرتے ہوئے بسام نے مائسا کی بند آنکھوں کو دیکھ کے کہا، میرا دل یہ چاہ رہا ہے تمہارے اس ہاتھ کو اتنی بری سزا دوں کہ میرے علاوہ یہ کسی کی طرف نہ بڑھے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا تو مائسا نے اپنی آنکھیں کھول کے بسام کی طرف دیکھا، تبھی اس کے موبائل پر میسج کی نوٹیفیکیشن آئی۔ مائسا موبائل نکالتی اس سے پہلے ہی بسام نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے پرس میں سے موبائل نکالا اور حیام کا میسج دیکھ کے خود ہی سے رپلائی کر دیا، میں بسام کے ساتھ آ جاؤں گی۔ میسج سینڈ کر کے موبائل آف کیا اور اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ مائسا کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ مائسا کو اپنے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ گاڑی میں پٹخنے کے انداز میں مائسا کو بٹھایا اور اپنی سائیڈ آ کے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ مائسا دروازے سے چپک کے بیٹھ گئی۔ اپنا دل مائسا کو کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ سنسان راستے پہ گاڑی ایک جھٹکے سے روک کے مائسا کی جانب آیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا بسام، اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، جو زبردستی مائسا کو بازو سے کھینچتے ہوئے بیک سیٹ پہ دھکیل چکا تھا۔ خود اس کے ساتھ بیٹھ کے دروازہ بند کیا اور مائسا کی جانب دیکھا جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کے انہیلر نکال کے منہ سے لگایا تو بسام نے حیرت سے مائسا کو دیکھا۔ جب اس دن بسام نے پوچھا تھا تب وہ ٹال گئی تھی۔ مائسا کے جھوٹ پہ اس دن کا بھی غصہ اود آیا، لیکن ٹیک لگائے ریلیکس انداز میں بیٹھ کے مائسا کو دیکھنے لگا، جو اب سہمی نظروں سے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ ٹیک آف یور جیکٹ، بسام نے نرم لہجے میں کہا تو مائسا نے حیرت سے نظریں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہکلاتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا تو بسام نے کندھے اچکا دیے۔ آئی سیڈ ٹیک آف یور جیکٹ وائفی، اب کی بار سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا تو مائسا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ نہیں، روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بسام نے کندھے اچکا کے ٹیک لگائی اور سیدھا ہو کے بیٹھا۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ یہ کام میں خود کروں؟ مائسا کے چہرے پہ آتی لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کر کے کہا تو مائسا نے جھرجھری لے کے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ میں کرتی ہوں، کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے مائسا نے کہا تو بسام نے دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ بسام کی تپش لیے نظریں مائسا کو اپنے وجود میں گرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم مائسا کو اپنے کانپتے ہاتھوں پر بسام کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، جو مائسا کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے
بٹن کھول کے جیکٹ کو اتار چکا تھا۔ جیکٹ کو اتار کے فرنٹ سیٹ پہ اچھال دیا۔ اب دانتوں تلے ہونٹ دبا کے مائسا کو مخمور نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ہولے ہولے کانپنے میں مصروف تھی۔ ریڈ فراک میں اس کی دودیا رنگت چمک رہی تھی، لائٹ لپسٹک سے سجے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جبکہ نیلی آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ نازک خوشبوؤں میں بسے وجود کی رعنائیاں بسام کو بہکنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اسے اتار کے نیچے پھینکا، بلیک کوٹ سے بھی چھٹکارا حاصل کر کے اسے فرنٹ سیٹ پہ اچھال دیا، جبکہ اس دوران نظریں مسلسل مائسا کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ اپنی وائٹ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کے بنا مائسا کو سمجھنے کا موقع دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنی جانب کھینچا، جو اس افتاد پہ بسام کے سینے سے آ لگی۔ مائسا کی گردن پہ اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارنے کی کوشش کی۔ بسام کی اس حرکت پہ مائسا کو لگا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا ہو۔ اپنے دونوں ہاتھ بسام کے سینے پہ رکھ کے اپنا چہرہ اٹھا کے بسام کو دیکھا۔ ماتھے پہ بھورے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ ہلکی ہلکی بیئرڈ اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ خمار لیے آنکھوں میں مائسا کو اپنا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ ابھی مائسا پیچھے ہٹتی جب بسام نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا کر اپنا چہرہ اس پہ جھکا لیا۔ اپنے ہونٹوں پہ بسام کی سخت گرفت محسوس کر کے مائسا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر دبوچ لیا۔ آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے چہرے پہ نمی محسوس کر کے بسام نرمی سے پیچھے ہٹا تو مائسا کو روتے ہوئے پایا۔ سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ کے اسے دیکھا، جو بے آواز رونے میں مصروف تھی۔ میرا قریب آنا کیا تمہیں تکلیف دے رہا ہے؟ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا اور اپنی گرفت مائسا کی کمر پہ سخت کر دی۔ بسام کی بات پہ مائسا نے تڑپ کے دیکھا اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بسام کو اپنے رگو پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ مائسا کو باہوں میں بھر کے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ بسام، اگر میں کچھ کہوں تو آپ پورا کرو گے؟ لہجے میں آس لیے پوچھا تو بسام نے آنکھیں کھول کے مائسا کی جانب دیکھا۔ حکم کرو جانب بسام، اپنے لبوں سے مائسا کی ناک کو چھو کے کہا، جس پہ مائسا کے چہرے پہ گلال بکھر گیا۔ میں آپ کے منہ سے صرف یہ سننا چاہتی ہوں بسام راجپوت کہ آپ صرف اور صرف میرے ہو۔ کل بھی آپ میرے تھے، آج بھی ہو، اور ہمیشہ آپ صرف میرے رہو گے، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ شدت بھرے لہجے میں کہتی وہ بسام کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ شدت سے اپنا لمس مائسا کے کندھے پہ چھوڑ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اب سنجیدہ نظروں سے بسام کے جواب کی منتظر تھی۔ میں اپنی پہلی سانس سے مائسا راجپوت کا تھا، آج بھی مائسا راجپوت کا ہوں، اور ابد تک صرف مائسا راجپوت کا ہی رہوں گا۔ اللہ کے سوا مجھے مائسا راجپوت سے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ مائسا تو ایک نشے کی مانند میری رگوں میں بستی ہے، میں مائسا راجپوت کا نشئی ہوں۔ شدت بھرے لہجے میں سرگوشی کرتے مائسا کو خود میں بھینچ لیا۔ بسام کے منہ سے ادا ہوا ہر لفظ مائسا کو اپنے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار کی طرح محسوس ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ بسام کی گردن میں چھپا کے آنکھیں موند لیں۔ بسام نے تھوڑا آگے ہو کے اپنا کوٹ اٹھا کے مائسا کے کندھوں پہ اچھی طرح سے پھیلا کے اپنا چہرہ مائسا کے سر پہ ٹکا کے آنکھیں موند لیں۔ فاتحین جیسے ہی دانیال کے فارم ہاؤس میں بنی بیسمنٹ میں داخل ہوا تو کچھ لوگوں کے سسکنے کی آواز سن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاتھ بڑھا کے لائٹس آن کی اور اپنے ہاتھوں میں تھامی لکڑیاں وہاں نیچے پھینکی۔ ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھا جو پچھلے 1 ہفتے سے یہاں قید تھے۔ جسم سے نکلنے والے خون سے کپڑے چپکے ہوئے تھے۔ جب جب خون خشک ہو جاتا تب فاتحین راجپوت کے آدمی انہیں اور تکلیف دیتے، لیکن آج وہ خود دوسری بار یہاں رات کے اندھیرے میں آیا تھا۔ عنان کے الفاظ نے جو آگ سینے میں لگائی تھی، اس آگ میں کسی کو تو جلانا تھا نا۔ ایک نظر سامنے نفی میں ہلاتے آدمیوں کو دیکھا جن کے جسم پہ جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ سائڈ پہ پڑا مٹی کا تیل اٹھایا اور ان لکڑیوں پہ ڈال کے آگ جلا دی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے جان سے کیوں نہیں مارا تم لوگوں کو؟
گردن موڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ چلو بتاتا ہوں میں، تم لوگ کیسے بولو گے، ان کے منہ پہ بندی ٹیپ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تب تم لوگوں نے میری بیوی پہ غلط نظر ڈالی تھی، اس حساب سے سزا دی تھی، جان سے نہیں مارا تھا، کیونکہ ناحق کسی کی جان نہیں لیتا فاتن راجپوت۔ لیکن آج تم لوگوں کا ریکارڈ پتہ چل گیا ہے، تم لوگ تو قاتل نکلے یار، کہا لگاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ تو قاتل کو سزا دینا تو بنتا ہے نا۔ آگ سے جھلستی لکڑی اٹھا کے قدم ان کی جانب بڑھائے، اس شخص کے پاس آیا جس نے عنان کا اسکارف کھینچا تھا، منہ سے کھینچ کے ٹیپ اتاری جس پہ اس شخص کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ نہیں، رحم کرو، اس شخص نے روتے ہوئے گڑ گڑا کے کہا۔ اگر میری بیوی اپنی حفاظت نہ کر پاتی تو کیا تم نے رحم کرنا تھا اس پہ؟ آگ سی تپش لیے غرا کے کہا، اور پھر سرد نظروں سے اسے دیکھتے لکڑی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ بیسمنٹ کی خاموشی میں اس آدمی کی چیخوں سے در و دیوار کانپ اٹھے، اور پھر فاتن راجپوت نے ایک ایک کو اس درد سے روشناس کروایا۔ کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے سینے پہ آگ سے دہکتی لکڑی رکھی جس پہ وہ سب ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئے۔ فاتن مضبوط قدم لیتا لوہے کی راڈ کے پاس آیا جو ایک طرف سے کافی نوکیلی تھی، اسے آگ میں جھلساتے ہوئے اپنے آدمی کو آواز دے کے انہیں ہوش میں لانے کا کہا۔ جیسے ہی وہ سب ہوش میں آئے تو فاتن راجپوت کے ہاتھ میں دہکتی راڈ دیکھ کے چلانے لگے۔ بہت شوق ہے نا دوسروں کی عزت پہ نظریں گاڑنے کا، یہ نظریں ہی تم لوگوں کے نفس کو بے قابو کرتی ہیں۔ جب یہی نہیں رہیں گی تو پھر تم گناہوں سے دور اور وہ معصوم بچیاں تم لوگوں کی ہوس سے دور۔ چھوٹے چھوٹے مگر مضبوط قدم لیتا وہ ان کے پاس آیا، اور پھر اس راڈ سے فاتن راجپوت نے ان کی ہوس کی ماری آنکھوں کو ختم کر دیا۔ بیسمنٹ میں ان کی چیخوں سے قیامت کا گمان ہوتا تھا۔ اپنے آدمیوں کو انہیں مار کے ٹھکانے لگانے کا حکم دیتا وہ باہر آیا۔ اب تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کی باری ہے مسز فاتن راجپوت، دانت پیس کے اپنے دل میں عنان سے مخاطب ہوا۔ حیام نے جیسے ہی حسام کا کوٹ اپنے وجود سے جدا کیا تو آئینے میں اپنی گردن پہ جا بجا اس کی شدتوں کے نشان واضح ہونے لگے۔ اسے اب سمجھ میں آیا کیوں نواب صاحب نے اپنا کوٹ زبردستی اسے پہنا کے سخت لہجے میں اسے کوٹ روم میں جا کے اتارنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب ارحم کی کال پہ چونکی۔ ہاں بولو ارحم، کوٹ کو ہینگ کرتے ہوئے پوچھا۔ کل تم چاروں مجھے تم لوگوں کے فارم ہاؤس پہ ملو۔ کیوں، سب خیریت ہے؟ حسام نے کبڈ بند کر کے حیرت سے استفسار کیا۔ تمہیں جس کی پکچر سینڈ کی ہے اس کا چہرہ دکھانا ہے، تو کل صبح 9 بجے تک تم سب وہاں مجھے ملو۔ سنجیدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے کال بند کر دی۔ حیام نے واٹس ایپ گروپ میں نبال لوگوں کو میسج کیا، صبح ریڈی ہونے کا کہا، اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ دانیال ٹرے میں کپ رکھ کے ٹیبل تک آیا اور ایک کپ فاتن، دوسرا حسام کی جانب رکھا اور بغور دونوں کی جانب دیکھا، جہاں ایک کے چہرے پہ مسرور مسکراہٹ تھی جبکہ دوسرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ کوٹ کہاں ہے آپ کا؟ دانیال نے اپنا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ تمہاری بھابھی کے پاس، حسام نے آنکھ دبا کے کہا اور اپنا کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا، جس پہ دانیال نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانیال نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو حسام کا خوبصورت کہا گونجا، جس پہ فاتن نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ ابھی تمہاری بھابھی مکمل طور پہ مجھے جھیل نہیں سکتی، تو اپنی نازک سی بیوی پہ رحم کھاتے ہوئے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہاں چلایا۔ پہلے شوق اور آخر میں رنجیدہ لہجے میں کہا تو اس بار دانیال کا ضبط کرنے کے باوجود بھی کہا چھوٹ گیا، جس پہ فاتن نے اسے گھورا۔ پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا تم دونوں کو جو پاگلوں کی طرح کہہ لگا رہے ہو؟ فاتن کے چلا کے کہنے پہ دانیال نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیں تو چلو پاگل کتے نے کاٹا ہے مان لیا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عنان نے کاٹا ہے کیا جو اتنے جل بھن رہے ہو؟ حسام نے کہا لگا کے کہا تو فاتن نے اپنا جوتا اتار کے اسے مارا، جس پہ حسام نے جلدی سے کشن اٹھا کے سامنے کیا۔ کاٹنے کی بات پہ فاتن کو اپنے کندھے کا زخم یاد آیا جو شاور کے دوران اس نے دیکھا تھا۔
جہاں نان کے دانتوں کے نشان دائرے کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ارد گرد سے سکن نیلی ہوئی پڑی تھی۔ تو مطلب ہماری بھابھی نے ہی کچھ کہا ہے، فاتحین کو خیالوں میں گم دیکھ کے دانیال نے سوچ سمجھ کے کہا، کیونکہ حسام کی طرح وہ زو مانی جملے کس کے فاتحین سے اپنی درگت نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ تبھی حسام کے موبائل پہ میسج وصول ہوا تو حسام نے اپنا موبائل آن کیا۔ ماضی کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہوں میں، صبح اس ایڈریس پہ مجھ سے ملو۔ شامیر کا میسج پڑھ کے حسام نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے ان دونوں کی جانب دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کل ہمارے سامنے ماضی کھولا جائے گا، تو دعا کرو کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے نظریں نہ ملا سکیں کہ ہم انہیں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ حسام کی بات پہ فاتحین نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گیا، جبکہ دانیال نے جبڑے بھینچ کے اپنا سر صوفے سے ٹکا دیا۔ وہ چاروں اس وقت شامیر کے سامنے بیٹھے تھے جو لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دانیال کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ ابھی دانیال کچھ کہتا جب شامیر نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف کیا۔ تو بتاؤ بسام اور حسام، اکیلے دیکھنا پسند کرو گے یا سب کے سامنے؟ شامیر نے اپنی چیئر پہ ٹیک لگا کے کہا تو انہوں نے حیرت سے شامیر کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ اسکرین کو جس پر ایک فولڈر میں 2 ویڈیوز اور ایک فائل تھی جس کا اندازہ انہیں نہیں ہو سکا کہ اس میں کیا ہوگا۔ یہ ہے کیا اور تمہیں یہ کیسے ملی؟ بسام نے دانیال کو پیچھے کر کے اس کی جگہ سنبھالی جو لیپ ٹاپ کے بالکل سامنے تھی۔ یہ مسز حسام راجپوت کے پرانے لیپ ٹاپ کو ہیک کر کے نکالی گئی ہے، شامیر نے طنزیہ نظروں سے حسام کو دیکھ کے کہا، جسے شامیر کی نظریں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تم سب کے سب اتنے سالوں سے ایک سازش میں گھرے رہے، اپنے ساتھ ہوئے ہر حادثے کو اپنی غفلت سمجھتے رہے، جبکہ وہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس بار فاتحین اور دانیال کو دیکھ کے کہا، جس پہ انہوں نے پہلو بدلا، جبکہ بسام نے ویڈیو پلے کر دی۔ کمرے میں پن ڈراپ خاموشی تھی، کیونکہ ویڈیو میں مائسا ہاتھ میں بکس پکڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی۔ ماضی 10 سال پہلے۔ ماما یار سوپ فنش کرے نا، 15 سالہ حیام زبردستی رخسار بیگم کو سوپ پلانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں حیام، دل نہیں چاہ رہا میرا بچے، انہوں نے بد دلی سے چمچ پیچھے کر کے کہا۔ تو حیام نے بے بسی سے انہیں دیکھا، جن کی پچھلے 1 مہینے سے طبیعت خراب تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پہ بس یہی معلوم ہوا کہ انہیں خون کی کمی ہوئی ہے، لیکن ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، راشدہ کو آپ کے لیے قیمہ بنانے کا کہہ دیتی ہوں، حیام نے باؤل ٹرے میں رکھ کے کہا۔ حیام، حسام لوگوں کا فون آیا؟ رخسار بیگم نے حیام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جو اٹھ کے جانے لگی تھی۔ نہیں، اور اس بار میں کر بھی نہیں رہی۔ پھپھو کال اٹینڈ کر کے اتنی باتیں سناتی ہیں، پھر آخر میں انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ ہیں نہیں، حیام نے منہ بگاڑ کے کہا۔ تو رخسار بیگم مسکرا دی۔ اپنی ماں کو غلط مت سمجھنا حیام، لیکن وہ چاروں میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ تسلیم آپی کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، وہ نہ ہوتیں تو یہ خاندان والے مجھے جیتے جی مار دیتے۔ رخسار بیگم نے سر تکیے سے ٹکاتے ہوئے کہا، اگر کبھی وہ لوٹ آئے تو زیادہ ناراض نہ ہونا حیام، اور اپنی بہنوں کو بھی یہی سمجھانا۔ حسام بہت محبت کرتا ہے تم سے، اگر وہ آ کے تم سے رشتہ بڑھانا چاہے تو اس کا ہاتھ تھام لینا، اور اگر وہ رشتہ توڑنا چاہے تو اپنے دل پہ جبر کر لینا بیٹا۔ رخسار بیگم کی بات پہ حیام نے تڑپ کے انہیں دیکھا۔ ماما آپ اپنی بیٹی سے ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ لہجے میں بے بسی لیے کہا تو رخسار بیگم مسکرا دی۔ انا رشتوں کو ختم کر دیتی ہے حیام، اور میاں بیوی کا رشتہ انا کے ساتھ پروان نہیں چڑھتا۔ حیام کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے کہا تو حیام نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا۔ آج کل تو ویسے بھی ان کی باتوں میں وہی چاروں بھائی شامل ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتی، آپ آرام کریں، میں انان لوگوں کو دیکھ لوں کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ حیام نے اٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ کب تک مرے گی وہ عورت؟ اتنے مہینے ہو گئے زہر دیتے ہوئے،
صفیہ بیگم کی دھاڑ پہ ملازمہ نے گڑبڑا کے کچن سے باہر دیکھا۔ بس بیگم صاحبہ کام ہونے ہی والا ہے، ملازمہ نے منمنا کے کہا تو صفیہ بیگم نے ہنکارا بھرا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ جی ڈاکٹر کو تو میں پہلے ہی پیسے بھجوا چکی تھی، ان کی رپورٹس لانے سے پہلے۔ اس نے بھی وہی کہا جو ہم نے کہنے کو کہا تھا کہ خون کی کمی ہے، ملازمہ نے منمنا کے کہا تو صفیہ بیگم کا کہا گونجا۔ ٹھیک ہے، اب 1-2 دن میں اس کے مرنے کی خبر پہنچ جانی چاہیے، ورنہ تمہاری لاش تمہارے گھر والوں کو دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوگی، صفیہ بیگم نے چنگاڑ کے کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ راشدہ نے جلدی سے موبائل چھپا دیا۔ بابا کب تک آئیں گے آپ؟ نبال نے منہ بنا کے پوچھا، کیونکہ رضوان صاحب پچھلے 15 دن سے میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بس میری گڑیا جیسے ہی فلائٹ ملے گی بابا آ جائیں گے۔ اچھا ابھی فون بند کرو، بابا کو جانا ہے، بعد میں بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ بابا، اپنا خیال رکھیے گا۔ نبال نے فون رکھ کے انان اور مائسہ کو دیکھا جو اپنے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھیں۔ آن تم میں ذرا شرم نہیں، ماما جب سے بیمار ہوئی ہیں حیام اپنے ایگزامز کی تیاری چھوڑ کے ماما کا خیال کر رہی ہے، اور تم ذرا جو اس کا ہاتھ بٹا دو۔ نبال نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ باندھ کے انان کو گھور کے دیکھا۔ میں ابھی جا ہی رہی تھی ماما کو اٹھانے، اور پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی انہیں، انان نے اٹھتے ہوئے منہ چڑھا کے کہا، تو نبال نے اس کی پاگلوں جیسی حرکت پہ ناک سے مکھی اڑائی۔ ماما، او میری ماما، اٹھ جائے میری پیاری ماما۔ انان نے دروازہ کھولتے ساری لائٹس آن کرتے ہوئے نبال کو چڑھانے کے لیے تیز تیز آواز میں گایا، تو نبال نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ یار ماما اٹھ بھی جائیں، 12 بج رہے ہیں، انان نے رخسار بیگم کو کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا، اور ان کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھے تو اسے رخسار بیگم کا وجود ٹھنڈا یخ محسوس ہوا۔ دل ایک دم سے دھڑکا اور ایک دم سے رخسار بیگم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ماما، مام، اٹھیں، کیا ہوا ہے؟ کپکپاتے لہجے میں ان کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو موم کو آن؟ حیام جو رخسار بیگم کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھی، انان کو ان پہ جھکے دیکھ کے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں حیام، میں نہیں کر رہی، دیکھو آنکھیں نہیں کھول رہی۔ انان نے روتے ہوئے پلٹ کے حیام سے کہا جو سکتے کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین بوس ہوئی۔ حیام کو اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا، جبکہ انان اب دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ انان کے رونے پہ نبال اور مائسہ بھی بھاگی آئیں، مگر اندر کی صورتحال دیکھ کے مائسہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی، جبکہ نبال بھاگ کے رخسار بیگم کے پاس گئی، انان کو پیچھے کر کے ان کے سینے پہ سر ٹکا کے ان کی دھڑکنیں سننی چاہییں جو بالکل ساکت تھیں۔ تب تک راشدہ بھی بھاگی آئی۔ یہ کیا ہوا بیگم صاحبہ کو؟ چہرے پہ مسکینیت طاری کر کے رخسار بیگم کی سانسیں محسوس کرتے ہوئے بولی، جو کہ بالکل ساکن تھی۔ رخسار، گاڑی نکلواؤ۔ حیام نے آگے بڑھ کے نبال کو اشارہ کیا کہ رخسار بیگم کو تھام کے اٹھائے۔ ماما بس بے ہوش ہوئی ہیں، اپنے بازو سے آنسو پونچھتے ہوئے حیام نے انان کو چپ کرواتے ہوئے کہا، جو روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ میری ماما حیام، میری ماں، اللہ انہیں پلیز میری ماں کو نہیں لے کے جانا، میں نہیں جانے دوں گی۔ مائسہ روتے ہوئے حیام اور نبال کو پیچھے کرتی ہوئی چلائی اور رخسار بیگم سے لپٹ گئی۔ حیام باجی حوصلہ کرے، بیگم صاحبہ اب نہیں رہیں، اپنی بہنوں کو سنبھالیں۔ حیام کی توجہ انان کی طرف کی جو ہوش و خرد سے بیگانی ہوئی پڑی تھی۔ باجی اب ہاسپٹل لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہاسپٹل والے کتنی بے حرمتی کرتے ہیں لاش کی، آپ بس صاحب جی کو فون کر دیں۔ رضوان صاحب کو فون کیا تو انہیں کئی پل اپنی سماعتوں پہ یقین ہی نہیں آیا، لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ واپس نہ آئے۔ سبھی فلائٹس 1 ہفتے کے لیے بند تھیں۔ صفیہ بیگم کو کال کر کے بتانا چاہا تو ان کا نمبر بند تھا، اور پھر حیام اور نبال نے ان سب کا انتظار کیے بغیر اپنی ماں کو غسل دیا، اور ارحم اور انصار صاحب اور ان کے کچھ جاننے والوں نے جنازے کو کندھا دیا، جبکہ انان اور مائسہ ہوش میں نہیں تھی۔ اور پھر جب 15 دن بعد رضوان صاحب گھر واپس آئے تو اپنے اجڑے گھر کو دیکھ کے دھاڑے مار مار کے روئے۔ انہیں یہ سب اپنی غلطی لگ رہی تھی، نہ وہ جاتے اور نہ شاید یہ سب کچھ ہوتا۔
اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ تم نے حسام سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی باجی کو؟ رضوان صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے حیام سے پوچھا۔ جی بابا، اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے جواب دیا تو انہوں نے اپنی چاروں بیٹیوں کی جانب دیکھا۔ اب مت کرنا حیام، انہوں نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بابا، وہ ہمارے کزنز بھی تو ہیں، عدنان نے اپنی پلیٹ کھسکاتے ہوئے خفگی سے پوچھا۔ جانتا ہوں میں، مگر تم لوگوں کی پھپھو، انہوں نے بے بسی سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ پھپھو نے کچھ کہا ہے کیا بابا؟ نبال نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ ہاں، اپنے باپ کو غلط مت سمجھنا بیٹا، نہ یہ کہ مجھے تم لوگوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن باجی، وہ چپ ہو گئے جیسے کہنے کی ہمت نہ ہو۔ کیا بابا؟ نبال کے پوچھنے پہ انہوں نے گہری سانس بھر کے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تو رخسار بھی نہیں رہی اور میں سارا دن گھر پہ نہیں ہوتا، تو حسام لوگوں کو پاکستان ابھی بلانا ٹھیک نہیں ہے۔ نپے تلے لفظوں میں انہوں نے کہنا چاہا، جس پہ حیام نے اپنے ہونٹ بھینچ کے انہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں حسام سے بول دوں کہ اسے پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بزنس پہ دھیان دے، اور اس سے کہوں کہ وہ تم لوگوں سے ابھی رابطہ نہ رکھے۔ اس طرح ان لوگوں کا پڑھائی اور بزنس پہ دھیان نہیں لگے گا اور تم لوگوں کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ رضوان صاحب نے سر جھکائے جواب دیا تو مائسہ کے ہونٹوں پہ تلخ مسکراہٹ آئی۔ اور آپ نے کہہ دیا بابا؟ تلخ مسکراہٹ سے ان کی طرف دیکھ کے کہا تو انہوں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نہیں چاہتا وہ میری بیٹیوں کے کردار پہ کوئی بات بنائے، اور تم لوگوں سے ان کا رشتہ منگنی کا نہیں، نکاح کا ہے، اور یہ رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے بیٹا، اور انشاءاللہ وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے، بس تم لوگوں کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے۔ میں باجی کے بجائے حسام سے رخصتی کی بات کروں گا، انہوں نے اٹھتے ہوئے حیام اور عدنان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ تم پیپر کب دو گی اب؟ نبال نے ماحول میں پھیلی کشیدگی کو کم کرنے کی خاطر حیام سے پوچھا، جو کہ اپنے پیپرز نہیں دے سکی تھی۔ رزلٹ آ جائے پھر سپلی میں دے دوں گی۔ اگر تمہارے پیپرز ہو گئے ہوتے تو میں تمہیں بتاتی کہ کس کالج میں ایڈمیشن لینا، عدنان نے اٹھتے ہوئے حیام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جس پہ مائسہ نے ابرو اچکا کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو سب؟ عدنان نے گھور کے انہیں دیکھا۔ تم حیام کے لیے کالج کے بجائے اپنی اسٹڈیز پہ دھیان دو، نبال نے دانت پیس کے جواب دیا، جس کا پڑھنے کا بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اسٹڈی پہ بنا دھیان کے اتنے اچھے پیپرز دیے ہیں نا میں نے۔ چپ کرو دونوں اور جا کے سو جاؤ۔ اور مائسہ، آپ میرے ساتھ سونا، میں اسکول کا کام بھی کروا دوں گی۔ ان دونوں کو ڈانٹنے کے بعد حیام نے مائسہ کو بولا، جو اب بہت حساس ہو چکی تھی۔ حیام کی بات پہ مائسہ نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ 3 سال بعد، آج آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ویڈیو میں اپنے لیے بناؤں گا، اور اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ میری مرضی ہوگی۔ اصغر حیات نے میسج ٹائپ کر کے صفیہ بیگم کو سینڈ کیا، جس پہ اگلے ہی پل ان کی کال آئی تو اصغر حیات نے خباثت سے کہا لگایا، جی حکم کریں۔ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا کے کہا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ویسے تو راشدہ نیند کی گولی دے چکی ہے رضوان کو، اور وہ تینوں بھی اس وقت گھر نہیں آئیں گی۔ اگر پھر بھی کچھ ہوا تو سارا قصہ اس لڑکی پہ ہی ڈال دینا کہ اس نے ہی ورگلایا تھا۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے اپنے بھائی پہ، اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنے کے لیے یہ بات دبا دے گا، اور ویڈیو کا جو بھی کرو وہ میرا سر درد نہیں ہے، بس میری بیٹی کی اس ناگن سے جان چھڑوا دو تاکہ وہ بسام اسے جلد از جلد طلاق دے۔ صفیہ بیگم کی نفرت بھرے لہجے میں اصغر حیات کا خباثت سے کہا گونجا، فون رکھیے، میری پرنسس شاید آ رہی ہے۔ خباثت بھرے لہجے میں کہا تو صفیہ بیگم نے بھی اس کی بات پہ کہا لگایا اور فون بند کر دیا۔ حیام اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہی تھی، اسی لیے وہ اس وقت آفس میں اور عدنان اور نبال کالج میں ہوتی تھی۔ مائسہ رخسار بیگم کے مرنے کے بعد سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے گھر میں رہ کے پڑھنا چاہا تو حیام نے اس کی بات مان لی۔ 2 ماہ پہلے اس کے ٹیچر کو کہیں جانا تھا، اس لیے انہوں نے مائسہ کو اپنے دوست سے پڑھنے کا کہا، جس پہ مائسہ نے ہاں بول دیا۔ اگلے دن مائسہ کے ٹیچر
اپنے ساتھ اصغر حیات کو لے کے آئیں، جنہوں نے مائسہ کو 2 سبجیکٹس پڑھائے تو وہ اسے بہت اچھے سے سمجھ آئے۔ وہ اس بات پہ بہت خوش تھی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ استاد کی صورت میں ایک درندہ ہے جسے اس کی پھپھو نے اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کا مکروہ چہرہ مائسہ کے سامنے آنے لگا۔ وہ حیام کو بتانا چاہتی تھی، مگر اسے اتنی بری طرح سے ڈرایا گیا کہ وہ خاموش ہو جاتی۔ مائسہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے قدم ڈرائنگ روم میں رکھے، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کانپتے جسم کے ساتھ صوفے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ یلو کلر اس کی دودھیا رنگت پہ جچ رہا تھا، نیلی آنکھوں میں ڈر ہچکولے لے رہا تھا۔ ایک آنسو پلکوں کی بار توڑتے ہوئے رخسار پہ بہہ گیا جب اصغر حیات نے بازو سے کھینچ کے اسے اپنے پاس صوفے پہ بٹھایا۔ مائسہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، جس پہ اصغر حیات نے مائسہ کے منہ پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ایک لفظ نہ نکلے منہ سے ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ مائسہ کے بال مٹھی میں دبوچ کے اس کے چہرے پہ غرایا تو ڈر کے باعث مائسہ نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ لیا۔ پلیز سر، مجھے مت ماریں، ہچکیوں کو روک کے رندی ہوئی آواز میں کہا تو اصغر حیات نے اپنی مضبوط گرفت میں مائسہ کا منہ دبوچا۔ ہو میری پرنسس کو درد ہوتا ہے؟ مکروہ ہنسی ہنستے مائسہ کے بالوں پہ گرفت سخت کر دی، جس پہ مائسہ نے مٹھیاں بھینچ کے تکلیف ضبط کی۔ وہ دیکھو سامنے کیمرہ، آج یہ کیمرہ تمہاری خوبصورتی کو خود میں قید کرے گا۔ پلیز نہیں، روتے ہوئے اپنا سر مسلسل نہیں میں ہلاتے ہوئے کہا، جس پر اس درندے نے پھر سے اس کے چہرے پہ تھپڑ برسانے شروع کر دیے، جس پہ مائسہ کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، گلابی چہرہ دونوں طرف سے سوج چکا تھا۔ اصغر حیات کے ہاتھ روکنے پہ مائسہ نے جلدی سے وہاں سے اٹھنا چاہا، جس پہ اصغر حیات نے بازو سے تھام کے اسے صوفے پہ پٹخا تو مائسہ اوندے منہ صوفے پہ جا کے گری، اپنی شرٹ اتار کے مائسہ کے چہرے پہ پھینکی جو اٹھ کے صوفے کے ساتھ چپک کے بیٹھ چکی تھی۔ ادھر آ کے بیٹھو میری گود میں، اصغر حیات کی سنسناتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نہیں، پیچھے ہو کے ڈرتی آواز میں خود کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا، کیوں پرنسس کو ڈر لگ رہا ہے؟ خباثت سے کہا لگا کے اس کے جسم کو چھونا چاہا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں ہوں پرنسس، ڈونٹ ٹچ می، ایک دم چلا کے کہا، جس پہ سامنے والے نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ پرنسس نہ سہی، میری رکھیل تو تم ہی بنو گی، اور پھر تمہاری وہ بہنیں۔ کمینگی سے مائسہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا، جو آنکھیں میچے کانپ رہی تھی، میرا نکاح ہوا ہے، میرا شوہر چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ آخری امید پہ اس شیطان کو روکنا چاہا جس نے اس کی اس بات پہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپانا چاہا، جبکہ اس کا ہاتھ اس کے جسم پہ گردش کرنے لگا۔ مائسہ کہاں ہو یار؟ ارحم نے لاؤنج میں آتے ہی مائسہ کو پکارتے ہوئے کہا، جو اسے کہیں نہیں دکھی، ورنہ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ جی صاحب، کیا ہوا؟ راجدہ فوراً سے گھبراتی ہوئی وہاں آئی، جسے دیکھ کے ارحم نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ یہ عورت اسے پہلے دن سے نہیں پسند تھی۔ کئی بار اس نے حیام کو اسے نوکری سے فارغ کرنے کا کہا تھا، مگر وہ ٹال جاتی تھی۔ اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ارحم نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تو راجدہ گڑبڑا گئی۔ نہیں صاحب جی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بی بی جی تو ٹیسٹ دے رہی ہیں، راجدہ نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے کہا تو ارحم نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، جس پہ راجدہ نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی وہ باہر آیا ہی تھا کہ حیام گیٹ سے اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ ارحم کا چہرہ پل میں خوشی سے چمک اٹھا، تیز تیز قدم لیتا حیام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ اور کار کہاں ہے تمہاری؟ ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے تو حیام نے اسے گھور کے دیکھا۔ سانس بھی لو ارحم، میٹنگ سے فری ہو گئی تھی، کچھ خاص کام نہیں تھا، دل گھبرا رہا تھا تو سوچا گھر کا چکر لگایا ہوں، اور گاڑی باہر کھڑی ہے، ابھی واپس تو چلے جانا تھا، میں نے سوچا کیوں انکل کو گیٹ کھولنے کی زحمت دوں۔ اب تمہارا سوال جواب کا سیشن ہو گیا تو میں اندر جاؤں؟ ارحم کو مسلسل اپنے سامنے کھڑے دیکھ کے کہا، جس پہ وہ سٹ پٹا کے پیچھے ہوا تو حیام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے، جبکہ ارحم انصاری
حیام کے قدموں کے نہ نظر آنے والے نشانوں پہ اپنے قدم رکھتا اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ گیا۔ یہ وہ اکثر کرتا تھا جب کبھی حیام واک کے لیے جاتی یا وہ ادھر نبال لوگوں کے پاس ہوتا تو حیام کے پیچھے اس کے قدموں کے نشانوں پہ اپنے قدم رکھتا۔ اپنی اس حرکت پہ ہنسی بھی آتی تھی اور خوشی بھی ہوتی تھی۔ وہ کہتا نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں حیام کو چیخ چیخ کے اپنی محبت کی گواہی دیتی تھیں، جس پہ حیام نظریں چرا لیتی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا ارحم سے کم ہی سامنا ہو، مگر وہ تو جیسے حیام کا سایہ ہی بن گیا تھا۔ مائسہ کدھر ہے؟ حیام نے ارد گرد نگاہ دوڑا کے کہا، کیونکہ جب وہ تینوں گھر نہیں ہوتی تھیں تو وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ روم میں وہ تبھی جاتی تھی جب حیام لوگ گھر ہوتی تھیں۔ راجدہ بتا رہی تھی کہ وہ پڑھ رہی ہے ٹیچر سے۔ ارحم نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتایا تو حیام چونکی۔ کیا مطلب؟ اس کا ٹیچر تو روز نبال لوگوں کے کالج سے آنے کے بعد آتا تھا نا، تو آج کیوں؟ حیام نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ حیام نے اپنے قدم ڈرائنگ روم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹیں پلیز، پلیز سر، مجھے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے۔ حیام جیسے ہی ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آئی، مائسہ کی روتی ہوئی آواز حیام کے کانوں سے ٹکرائی تو حیام جلدی سے دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی تو سکتے کی کیفیت میں سامنے دیکھنے لگی۔ مائسہ اس شخص سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس پہ جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیام کا سکتہ تھپڑ کی آواز پہ ٹوٹا جب اس درندے نے مائسہ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حیام نے وہاں سے ڈیکوریشن پیس اٹھایا اور اس شخص کے قریب پہنچ کے اس کے سر پہ پوری قوت سے وار کیا۔ سر سے خون فوارے کی صورت میں بہہ نکلا، جس پہ حیام نے بنا روکے کئی وار اس کے سر پہ کیے، جبکہ مائسہ ساکت نظروں سے اپنا وجود خون میں بھیگتا دیکھ رہی تھی۔ اصغر حیات کی چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ تڑپتے ہوئے اپنا سر تھام کے وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی ارحم چیخوں کی آواز سن کے بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ تڑپتے ہوئے خون سے لت پت شخص کو دیکھا۔ سامنے صوفے پہ سسکتی ہوئی مائسہ پہ نظر گئی جو ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ حیام! ارحم نے حیام کو پکارا جو خون سے رنگے ہاتھوں میں ڈیکوریشن پیس تھامے نیچے تڑپتے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی ویران آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھا۔ ارحم، یہ شخص، حیام نے ڈیکوریشن پیس نیچے پھینکتے ہوئے کہا جب ارحم اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں ہوا حیام، تم مائسہ کو روم میں لے کے چلو اور میری طرف دیکھو، سب ٹھیک ہے، اوکے؟ حیام کو کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑتے ہوئے کہا جو ابھی بھی تڑپتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مائسہ کے نام پہ حیام نے سرعت سے مائسہ کی جانب دیکھا جو ماتھے پہ ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ حیام نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تو اس کی حالت دیکھ کے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہی حالت ارحم کی تھی۔ مائسہ ڈرتی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ارحم نے حیام کو پیچھے کر کے آگے بڑھ کے مائسہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور پھر وہاں سے نکلتے ہوئے اسے مائسہ کے روم میں لے آیا، مائسہ کو لٹا کے جلدی سے پلٹا اور حیام کے پاس آیا جو اب بے ہوش ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ حیام، کچھ غلط نہیں کیا تم نے، ڈیم اٹ، ایک درندہ تھا یہ جو استاد کے روپ میں نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا ہوگا۔ حیام کا رخ اپنی جانب کر کے چلاتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو حیام۔ حیام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، تم جا کے مائسہ کو سنبھالو، اسے تمہاری ضرورت ہے اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، سمجھ آئی؟ کچھ نہیں بتانا۔ ارحم نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا تو حیام نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس پہ ارحم نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اب تم مائسہ کے پاس جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔